انسانوں کو بچانے والی ڈالفن کے بے شمار واقعات ہیں جو انسانوں کو خطرے سے بچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2004 میں نیوزی لینڈ کے ساحل پر تیراکوں کے ایک ہیں گروپ کو ڈالفن کے پوڈ نے گھیر لیا تھا۔ ڈالفنز نے تیراکوں کے گرد ایک حفاظتی دائرہ بنا لیا جس سے انہیں ایک بڑی سفید شارک سے محفوظ رکھا گیا جو قریب ہی چھپی ہوئی تھی۔ ایک اور مثال میں کیلیفورنیا میں ایک سرفر کو ڈولفن نے اس وقت بچایا جب انہوں نے اسے گھیر لیا اور ایک شارک کو روک دیا۔ ڈالفن اور ان کا پیچیدہ مواصلات۔ ڈالفن اپنی اعلی درجے کی بات چیت کی مہارت کے لیے مشہور ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کلکس، سیٹیوں اور باڈی لینگویج کا مجموعہ ہے استعمال کرتے ہیں۔ محققین نے یہاں تک دریافت کیا ہے کہ ڈولفن میں منفرد دستخطی سیٹیاں ہوتی ہیں جو ناموں کی طرح کام کرتی ہیں جس سے وہ مخصوص افراد کو پکار ہے سکتے ہیں۔ دیگر پرجاتیوں کے ساتھ ڈالفن کی دوستی۔ ڈالفن انتہائی سماجی ہیں اور غیر متوقع دوستی بنانے کے لیے مشہور ہیں۔ ایک مشہور مثال نیوزی لینڈ میں ایک بوتل ہے نوز ڈولفن موکو کی کہانی ہے۔ موکو تیراکوں کے ساتھ کھیلنے اور یہاں تک کہ پھنسے ہوئے وہیل کی حفاظت کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے مشہور ہوا۔ 2018 میں موکو نے 2 ڈولفنوں کو رہنمائی کی۔ پگمی سپرم وہیلوں کو ایک تنگ نالی سے سینڈ بار سے بچنے کے لیے لے کر ان کی جانیں بچائیں۔ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ڈولفن شارک بے آسٹریلیا میں کچھ ڈولفنز کو سمندری اسپنج کو اوزار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ سمندری فرش پر چارہ لگاتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے اسپنج کو اپنی تھن پر پہنتے ہیں۔ یہ رویہ ہے ماں سے بچھڑے تک منتقل ہوتا ہے، ان کی سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ملٹری میں ڈولفنز کو امریکی بحریہ نے مختلف کاموں کے لیے تربیت دی ہے، جیسے پانی کے اندر بارودی سرنگوں کا پتہ لگانا، کھوئے ہوئے سامان کا پتہ لگانا اور یہاں تک کہ دشمن کے غوطہ خوروں سے حفاظت کرنا۔ ان کی ایکولوکیشن کی صلاحیتیں انہیں ان کرداروں میں انتہائی مؤثر بناتی ہیں۔ ڈولفنز اپنے مرنے پر ماتم کر رہی ہیں۔ ڈولفنز ایسے رویوں کی نمائش کے لیے جانی جاتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے مردہ ہونے پر غمگین ہیں۔ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں ڈولفن کو مردہ بچھڑوں کی لاشیں اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے یا طویل عرصے تک مردہ پھلی کے منبروں کے قریب رہتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ رویہ ان کی جذباتی گہرائی اور سماجی بندھنوں کو نمایاں کرتا ہے۔ ڈولفن اور آرٹ قید میں موجود کچھ ڈولفنوں کو اپنے منع میں رکھے برش کا استعمال کرتے ہوئے پینٹ کرنے کی تربیت دی گئی ہے۔ اگرچہ یہ اکثر تفریح کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کی پیچیدہ کاموں کو سیکھنے اور انجام دینے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دی اسٹوری آف ونٹر۔ دی ڈولفن ونٹر ایک بوتل نوز ڈالفن کیکڑے کے جال میں اپنی دم کھونے کے بعد مشہور ہوئی۔ اسے بچایا گیا اور فلوریڈا کے کلیئر واٹر میرین ایکویریم لایا گیا جہاں اسے مصنوعی دم لگائی گئی تھی۔ اس کی کہانی نے فلم ڈولفن ٹیل اور اس کے سیکویل کو متاثر کیا، ڈولفن کے تحفظ اور بحالی کی کوششوں کی طرف توجہ دلائی۔ ڈالفن اور چنچل پن۔ ڈالفن ناقابل یقین حد تک زندہ دل جانور ہیں۔ وہ لہروں کو سرف کرنے، سمندری سوار کے ساتھ کھیلنے اور یہاں تک کہ انسانوں سمیت دیگر پرجاتیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی زندہ دل طبیعت ان کی اعلیٰ ذہانت اور تجسس کی علامت ہے۔ افسانوی اور ثقافت میں ڈالفن۔ پوری تاریخ میں کئی ثقافتوں میں ڈالفن کا احترام کیا جاتا رہا ہے۔ قدیم یونانی افسانوں میں ڈالفن اور وہ تحفظ اور اچھی قسمت کی علامت تھیں، یہاں تک کہ یونانیوں کے پاس ڈیلفینس نامی ایک برج تھا۔ ڈولفنز اپنی ذہانت، ہمدردی اور پیچیدہ طرز عمل سے ہمیں مسحور کرتی رہتی ہیں۔ ان کی کہانیاں ہمیں ان ناقابل یقین مخلوقات اور ان کے سمندری رہائش گاہوں کی حفاظت کی اہمیت کی یاد دلاتی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کیا ہوگا؟ آپ ان کہانیوں میں سے کسی کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں؟ نئی چیٹ۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے۔ ہارڈ ورکنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز،
ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس باغ اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں. Into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.